الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ قرآن حکیم میں سے سورہ آل عمران کی چند آیات تلاوت کی گئی ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیات 132 سے لے کر آیات 136 تک۔ اس مقام کا پہلے ترجمہ کر لیتے پھر انشاءاللہ اس کی تھوڑی سی وضاحت بیان کرنا مقصود ہے۔ ارشاد ہوا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 132 میں وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی علیہ السلام تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور لبکو اور تیزی دکھاؤ اللہ تعالیٰ کی مغفرت کے حصول کی طرف اور اس کی جنت کے حاصل کرنے کی طرف، جس کا جو عرض، جس کی جو وڈتھ ہے وہ آسمان اور زمین کی مانند ہے۔ اعدت للمتقین، جو تیار کی گئی ہے متقین کے لیے۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء، یہ وہ لوگ ہیں جو خرچ کرتے ہیں خوشحالی میں بھی اور تنگ دستی میں بھی۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اور وہ اپنے غصے کو پی جانے والے ہیں اور وہ لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ احسان کی روش اختیار کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم، اور وہ لوگ کہ جب کوئی بے حیائی کا کام کر بیٹھیں یا اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھیں، ذکروا اللہ، تو اللہ کو یاد کر لیتے ہیں۔ فاستغفروا لذنوبہم، اور اپنے گناہوں کی بخشش چاہیے کہ وہ مانگیں۔ ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اور اللہ کے سوا کون ہے جو گناہوں کو بخشنے والا ہو۔ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون، اور وہ اس پر اڑے نہیں رہتے جو وہ کر بیٹھے جبکہ وہ جان لیتے ہیں۔ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، یہ وہ ہیں کہ جن کا بدلہ ہے ان کے رب کی طرف سے بخشش کی صورت میں، وہ جنات اور باغات کی صورت میں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ ونعم اجر العاملین، اور عمل کرنے والوں کے لیے کیا ہی خوب یہ اجر ہے۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں بھی انہی لوگوں میں شامل فرما۔ قرآن حکیم میں جا بجا ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی، اہل جنت کی صفات کو بیان کیا ہے۔ کبھی قرآن عموم کے اعتبار سے ذکر کرتا ہے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک اعمال کیے ان کے لیے جنت ہے، اس کے باغات ہیں، وہاں کی نعمتیں ہیں۔ اور جا بجا اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی، متقین کی صفات کو ذکر فرماتا ہے۔ یہ بھی ایسا ہی مقام ہے کہ جہاں ترغیب کا پہلو بھی ہے، تشویق کا پہلو بھی ہے، اور اہل ایمان سے جو تقاضے ہیں ان میں سے کچھ تقاضوں کا تذکرہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہے۔ پچھلی آیات میں صرف اشارتاً عرض کر رہا ہوں کہ سود کی ممانعت کا ذکر ہے، اور بڑھتا چڑھتا سود اس کی ممانعت کی گئی ہے، جس کو کمپاؤنڈ انٹرسٹ کہا جاتا ہے انگلش میں، اور جو سود مفرد ہوتا ہے یا سمپل انٹرسٹ، اس کی ممانعت سورۃ البقرہ میں آتی۔ اس کی تفصیل میں ہم نہیں جا رہے، لیکن پچھلی آیات میں سود کی ممانعت کا ذکر آیا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کا تذکرہ اور جنت کے حصول کی طرف محنت کرنا، اس کے لیے آگے لپکنا اور آگے بڑھ کر محنت کرنا، اس کا تذکرہ آیا۔ اسی طرح اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا تذکرہ آیا، معاف کرنے کا تذکرہ آیا ہے۔ یہ وہ صفات ہیں جو ان لوگوں میں ہوتی ہیں جن میں مال کی محبت نہ ہو، دنیا کی حرص نہ ہو، طمع نہ ہو۔ سود خوری کیا ہے؟
انسان کے اندر مال کی محبت پیدا ہوتی ہے اس کے نتیجے میں، اور اسی کے نتیجے میں پھر وہ بگاڑ پیدا ہوتے ہیں، جہاں حرص کے ساتھ ساتھ حب مال کے ساتھ حب جاہ کا معاملہ پیدا ہونا، اسی کے ساتھ تکبر کا پہلو، اسی کے ساتھ ظلم کی روش، اسی کے ساتھ دل کی سختی کا معاملہ، اسی کے ساتھ حقوق العباد کی کوتاہی کا معاملہ، بندوں کے ساتھ زیادتی کا معاملہ، یہ ساری برائیاں اس سود خوری کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہیں۔ جبکہ برعکس معاملہ کیا ہے جو ان آیات میں ہمارے سامنے آ رہا ہے، جن کا اس وقت ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ ارشاد ہوا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 132 میں کہ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ موضوع مستقل آتا ہے قرآن پاک میں، اور اللہ کی رحمت کا مستحق بننے کے لیے محض دعائیں کافی نہیں، اللہ کی رحمت کا مستحق بننے کے لیے دعا کے ساتھ دوا کی ضرورت بھی ہے۔ اور اس دوا کا ایک بڑا ٹائٹل کیا ہے؟ اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اطاعت کے لفظ میں یہ جو طوعاً ہے، یعنی طا واو عین، یہ اس میں دلی آمادگی کا عنصر شامل ہے۔ ہم الفاظ سنتے ہیں قرآن کریم میں بھی ہے طوعاً و کرہن۔ ایک ہوتا ہے کراہیت کے ساتھ کسی بات کو ماننا، دل میں نہیں آ رہی بات، پسند نہیں آ رہی لیکن ماننا پڑ رہی، جیسے اکثر باسز کی ماننا پڑتی ہے، کڑوی باتیں ماننا پڑتی ہیں، سخت ڈیسیژنز کو ماننا پڑتا ہے۔ اب کیا کریں، نوکری کا مسئلہ ہے، پیٹ کھانے کو مانگتا ہے تو آدمی یہ ساری کڑوی باتیں برداشت کرتا ہے، لیکن بہرحال وہ دل سے آمادہ ہو کر یہ کام نہیں کرتا۔ تو اطاعت جو اللہ اور اس کے رسول کی مطلوب ہے وہ کراہیت کے ساتھ نہیں ہے، معاذ اللہ، وہ ناپسندیدگی کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ وہ پوری دلی آمادگی کے ساتھ ہے۔ جیسے قرآن ایمان والوں کی صفت کا ذکر کرتا ہے سورہ البقرہ میں آیت نمبر 165 میں کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ ایمان لائے ان کی شدید ترین محبت تو اللہ کے لیے ہوتی۔ اور اللہ کے رسول کے بارے میں بھی قرآن کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 میں النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، نبی علیہ السلام ایمان والوں کے نزدیک ان کی جانوں سے بڑھ کر مقدم اور عزیز ہیں۔ تو اس محبت کے جذبے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی اطاعت یہ مطلوب ہے، مجبوراً نہیں، محبت کے جذبے کے ساتھ۔ بہرحال فرمایا کہ یا ایھا الذین وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، اور اللہ کی اطاعت کرو، رسول علیہ السلام کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّکُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور دوڑو بخشش کی طرف، یعنی مغفرت کی طرف اپنے رب کی، اور جنت کی طرف۔ یہ سارعو مسارعت سے ہے، یعنی تیزی دکھانا۔ بہت سی جگہ ہم تیزی دکھاتے ہیں، بہت سارے معاملات میں تیزی دکھاتے ہیں، مگر جہاں تیزی دکھانی چاہیے، محنت کرنی چاہیے، وہ سب سے بڑھ کر کہاں ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے معاملے میں۔ وہ جو قرآن میں ہمیں بتایا گیا سورہ انعام کی آیت نمبر 162 میں، قربانی کی موقع پر جو دعائیں ہم مانگتے ہیں اس میں یہ الفاظ بھی ہم ادا کرتے ہیں، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے تمام جہان والوں کا رب ہے۔ ساری محنتوں کا محور اور مرکز کیا ہو؟ اللہ کی ذات، وہ راضی ہو جائے۔ لا محبوب الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ۔ اللہ سے بڑھ کر کوئی محبوب نہ ہو، اللہ سے بڑھ کر کوئی مقصود نہ ہو، اللہ سے بڑھ کر کوئی مطلوب نہ ہو، بلکہ اصل مقصود و مطلوب ہی اللہ کو راضی کرنا ہو جائے۔ تو یہ ہے سارعوں کا لفظ۔ ایک لفظ آتا ہے قرآن میں سورۃ الحدید میں، وہ ہمارے منتخب نصاب میں بھی شامل ہے، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی مغفرت کے لیے مسابقت کرو۔ یہ مسابقت کیا ہے؟ اس کو انگریزی میں ہم کمپٹیشن کہتے ہیں۔ دنیا میں کمپٹیشن ہے، اسکولوں میں ہے، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، کارپوریٹ سیکٹر میں، خاندانوں میں، دوستوں میں، یاروں میں کمپٹیشن لگا ہوتا ہے۔ آگے بڑھنے کا ایک شوق ہے انسان کے اندر، ایک فطری جذبہ ہے۔ کہاں آگے بڑھ رہے ہو؟ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہ مال اور دنیا کی محبت میں لگے رہے، خوب کثرت سے تم نے جمع بھی کر لیا، لیکن کیا ہوا؟ غفلت میں پڑے رہے۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبریں دیکھ لی۔ اب 2 ٹکے بھی جیب میں جانے والے نہیں ہیں، نہ کفن میں جیب ہوتی ہے، نہ وہاں سے آن لائن ٹرانزیکشنز ہو سکتی ہیں۔ کہاں دوڑ لگا رکھی؟ کدھر تمہاری محنتوں کا رخ ہے؟ دنیا ایک ضرورت ہے، دنیا کوئی مقصد تھوڑی، تو ضرورت کی حد تک دنیا کو دیکھنا ہے، نہ کہ اس کو مقصود اور مطلوب بنا لے بندہ۔ جگہ دل لگانے کی یہ دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ تو کہیں قرآن سارعوں کہتا ہے، مسارعت، تیزی دکھانا، ایفرٹس لگانا، جان کھپانا۔ جو آج ہم پروفیشنلی اپنی اسٹڈیز میں لگاتے ہیں، کیریئر میں لگاتے ہیں، پروفیشن میں، اور بڑی تعریف بھی ہوتی، جان لگا دی بندے نے، بھائی دن رات ایک کر دیا۔
ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دن رات کس چیز کے لیے کیا ہے؟ یہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے. جتنا بنا لیا دنیا میں 2 فٹ نیچے کے سارا پڑا رہ جائے گا باہر. تو کہاں دوڑو؟ یہ دوڑنا تمہاری فطرت میں ہے, یہ کمپٹیشن کا عنصر تمہاری فطرت میں ہے, یہ جذبہ تمہاری فطرت میں موجود ہے. ہمارا دین دین فطرت ہے. ان فطری جذبات کو دین کچلتا نہیں ہے, وہ صحیح رخ پر ڈھالتا ہے, چینلائز کرتا ہے. تو اگر کوئی جذبہ تمہارے اندر ہے تیزی دکھانے کا, ایفرٹس لگانے کا, جان مارنے کا, کمپٹیشن کا, مسابقت کا, آگے بڑھنے کا, نمایاں ہونے کا, تو ادھر آؤ بھائی اللہ کی مغفرت کے حصول کے لیے. وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ, اور اس جنت کے حصول کے لیے تمہاری تیزی ہو, تمہاری محنتیں ہو, تمہاری سٹرگل ہو, تمہاری ایفرٹس ہو, تمہارا کمپٹیشن ہو, تمہارا جان مارنا ہو. عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ, جس کا عرض جو ہے وڈتھ آسمان اور زمین کی طرح ہے. اب یہ وڈتھ کم ہوتی ہے, لینتھ زیادہ ہوتی ہے, ہمیں پتا ہے. انسان تصور نہیں کر سکتا جنت کی وسعتوں کا. تو اللہ تعالیٰ ان حقائق کو ہمارے مشاہدات میں سے کچھ چیزوں کو سامنے رکھ کر سمجھاتا ہے. اس جنت کی جو عرض ہے, اس کی جو وڈتھ ہے, وہ آسمان و زمین جیسی. تو اس کی لینتھ کا عالم کیا ہوگا تم تصور ہی نہیں کر سکتے. اور آسمان کے بارے میں قرآن یہ بھی فرماتا ہے سورہ زاریات میں, وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ, آسمان کو ہم نے اپنے دست قدرت سے بنایا اور ہم وسعت یہ چلے جا رہے ہیں. آج دنیا اپنی تحقیق سے جہاں تک پہنچی ہے, ایکسپینڈنگ یونیورس کا کانسیپٹ بھی ہمارے سامنے, یہ کائنات بھی وسعت پذیر ہے. تو جنت کی وسعتوں کا سمجھنا تو ممکن نہیں, البتہ اس کو کچھ ادراک ہو جائے. اللہ فرما رہا اس کی جو وڈتھ ہے, اس کی جو چوڑائی ہے, وہ آسمان و زمین جیسی ہے, تو اس کی لمبائی کا عالم کیا ہوگا تم تصور نہیں کر سکتے. رسول اللہ کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم, صحیح مسلم کی روایت ہے, آپ نے فرمایا, طویل حدیث ہے, پہلے بھی اس کا ذکر کئی مرتبہ آیا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ آخری بندہ جو جنت میں داخل کیا جائے گا, آخری والا, ساری سزا بھگتنے کے بعد, اللہ محفوظ رکھے, اللہ پہلے مرحلے میں جنت ہمیں عطا فرمائے, آخری بندہ جو جہنم سے نکال کر جنت میں ڈالا جائے گا, اس کی جنت اس دنیا سے 10 گنا بڑی ہوگی. جی ماڈل ٹاؤن لاہور کی بات نہیں ہو رہی ہے, جی یہ پاکستان کی بات نہیں ہو رہی, اس دنیا سے دنیا 10 گنا بڑی. اور حدیث میں الفاظ ہے کہ وہ بندہ, اس کو یقین نہیں آ رہا ہوگا, اللہ تو نے تو جہنم سے نکال دی اتنی بڑی بات, اتنی بڑی جنت. تو رسول اللہ علیہ السلام مسکرائے کہ اس کو یقین نہیں آ رہا ہوگا کہ اتنی بڑی جنت اللہ مجھے عطا فرما رہا ہے. آخری بندے کا عالم یہ ہے, تو پہلے والوں کی جنت کیسی ہوگی, مقربین کی جنت کیسی ہوگی, انبیاء اور رسول کی کیسی ہوگی, اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہوگی, ہم تصور نہیں کر سکتے. اللہ یقین بھی عطا کرے, شوق بھی عطا کرے, اور اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے. اب یہ دعا ہے, لیکن میں نے شروع میں کہا تھا کہ دعا سے آگے دوا بھی ہے, اور اللہ دوا بھی بتاتا ہے ہمیں, دعائیں بھی بتاتا ہے, جنت کے نظارے بھی اللہ کراتا ہے ہمیں, لیکن اللہ دوائیں بھی بتاتا ہے. فرمایا کس کے لیے ہے, اعدت للمتقین, یہ متقین کے لیے تیار کی گئی ہے. کچھ دن پہلے رمضان کا مہینہ گزرا, روزے کا حاصل بھی تقویٰ, اور ساری زندگی کا تقویٰ کیا ہے, حرام کو چھوڑو, گناہوں کو چھوڑو, نافرمانی کو چھوڑو. بات پہلے آ گئی, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی طرف آؤ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ اطاعت کے تقاضے بہرحال چند عبادات تک محدود نہیں ہیں, یہ پورا پیکج ہے نا, ادخلوا فی السلم کافہ, اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. تو اب یہ تقویٰ پوری زندگی کا تقویٰ, وہ جو سورہ آل عمران ہی میں آیت نمبر 102 میں آتا ہے, اتقوا اللہ حق تقاتہ, اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسے کہ اس کا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے. اور اس کی مزید وضاحت کیا ہے, ولا تموتن الا وانتم مسلمون, مرتے دم تک مسلم رہنا, موت بھی اسلام کی حالت پر آئے. یہ ہے مرتے دم تک کا روزہ, یہ ہے ساری زندگی کا روزہ, یہ ہے اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام, اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے احکامات کی پاسداری. یہ زندگی بھر کا روزہ ہے, یہ زندگی بھر کا روزہ ہے. اور اللہ کی جنت سستی نہیں. اس وقت جو پیٹرول کی پرائز بڑھ گئی, وہ آخر میں نے بات کرنی ہے, بہرحال مشکلات تو ہیں, کہاں نہیں ہے مشکلات. تو دنیا میں بنیادی سی چیزیں بھی فری میں نہیں ملتی ہمیں. اللہ کی جنت ہمیں گھر بیٹھے مل جائے گی, کیا خیال ہے, بیٹھے بیٹھے مل جائے گی, صرف مانگنے سے مل جائے گی. صرف مانگنے سے تو بچے کو اسکول میں کامیابی نہیں ملتی, آپ کو مجھے تنخواہ نہیں ملتی, صرف مانگنے سے جنت مل جائے گی. نہیں بھائی, اس کے بعد تقاضے ہیں,
اور یہ ہے جس کو میں نے شروع میں عرض کیا کہ جا بجا اللہ تعالیٰ وہ اوصاف، وہ صفات، وہ تقاضے، وہ مطالبات ہمارے سامنے رکھتا ہے کہ یہ کرو تو تمہارے لیے جنت کا وعدہ ہے. فرمایا اعدت للمتقین، وہ تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے. اب یہ متقین کون ہوتے ہیں؟ قرآن کریم کے شروع میں بھی ہم پڑھتے ہیں، سورۃ البقرہ ہی میں، ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. آگے اور صفات بھی ہیں، یہاں بھی صفات آ رہی ہیں. کن کے لیے جنت ہے؟ فرمایا الذین ینفقون فی السراء والضراء، جو انفاق کرتے ہیں خوشی میں بھی اور تکلیف میں بھی، خوشحالی ہو تب بھی، تنگ دستی ہو تب بھی، صحت کا عالم ہو تب بھی، بیماری کا عالم ہو تب بھی، حالات مناسب ہے، بہتر ہے معاشی اعتبار سے تب بھی، حالات ذرا تنگ دستی والے ہو جائے، تنگ ہو جائے تب بھی، ہر حال میں خرچ کرتے ہیں. اچھا اگلی بات یہ ہے کہ ینفقون کے ساتھ یہاں مال کا ذکر نہیں ہے. یہ بات ہمارے دروس میں بھی بار بار آتی ہے، اس کو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہاں ذکر کیا اپنی تفسیر معارف القرآن میں کہ یہاں معین نہیں کہ کس چیز کا انفاق، صرف مال کا انفاق نہیں. اللہ نے جان دی ہے، اللہ نے اولاد دی ہے، اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں، اللہ نے ایکسپرٹیز دی ہے، اللہ نے اور ریسورسز دی ہیں، سوچنے کی صلاحیت ہے، بولنے کی صلاحیت ہے، لکھنے کی صلاحیت ہے، مینجمنٹ کی صلاحیت ہوگی، آئی ٹی ریلیٹڈ صلاحیتیں ہوں گی، فائنینشیل ریلیٹڈ یعنی فائنینس میٹر ریلیٹڈ صلاحیتیں ہوں گی. جو کچھ بھی ہے اس سب کا انفاق مطلوب ہے. یہ جو ہمارے سورہ حدید کا درس منتخب نصاب میں اس کا حوالہ ہم دیتے بھی ہیں بار بار کہ سورہ حدید میں فرمایا کہ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، جس شے میں اللہ نے تمہیں اختیار عطا فرمایا اس میں سے خرچ کرو، اس میں سے انفاق کرو. اب اختیار اس جان پر بھی ہے، مال پر بھی ہے، اولاد بھی ہے، صلاحیتیں بھی ہیں، وسائل بھی ہیں، ریسورسز بھی ہیں، ان سب کو لگاؤ. پھر اس لگانے میں مخلوق خدا پر لگانا بھی شامل ہے، اور اس لگانے میں اعلیٰ ترین لگانا کیا ہے؟ اللہ کے کلمے کی دعوت کے لیے، اللہ کے دین کی دعوت کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کی جد و جہد کے لیے، اللہ کے دین کے نفاذ کے لیے. تو جو کچھ بھی تمہیں صلاحیتیں دیں، جو کچھ بھی تمہیں اختیار ریسورسز پر دیا، وسائل پر دیا، اس سب کا انفاق مطلوب ہے. اور کب کب؟ فرمایا فی السراء والضراء، خوشحالی میں بھی، تنگ دستی میں بھی. جب سیلری ملتی ہے تو اللہ کی راہ میں بندہ خرچ کرتا ہے، اچھی بات ہے. کبھی سیلری کے ساتھ بونس بھی تو ملتا ہے، تو پھر بونس میں سے بھی اللہ کی راہ میں خرچ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ سال بھر 12 مہینے کام ہوتا ہے، بعض کاروبار سیزنل بھی ہوتے ہیں، 8 مہینے ذرا ہلکا چلتا ہے، 4 مہینے خوب چلتا ہے. جب 4 مہینے خوب چلتا ہے تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا معاملہ بھی بڑھتا ہے کہ نہیں؟ غور کرنا چاہیے نا بھائی، یہ اسٹریٹ ہی چل رہا ہے، غور کر لیجیے اس بات پر. تو خوشحالی میں بھی، تنگ دستی میں بھی، صحت کے عالم میں بھی، بیماری کے عالم میں بھی. اور پھر اس کی دوسری ایسپیکٹ کیا ہے کہ اگر اللہ نے وسائل کم دیے تب بھی خرچ کرو. اللہ کے رسول نے تو یہاں تک فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر بھی اللہ کی راہ میں تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کر سکتے ہو، تو یہ بھی اللہ کی راہ میں دے دو. یہ صحیح مسلم شریف کی روایت. بہرحال کوئی ارن کر رہا ہے، کوئی کما رہا ہے 50,000، وہ چند 100 بھی خرچ کرے گا، 1-2 ہزار بھی خرچ کرے گا، بڑی بات. ایک بندہ کما رہا ہے 10 لاکھ پر منتھ، تو پھر اس کا 1-2 ہزار تو نہیں بنتا نا، اس کے حساب سے خرچ کرے گا، پھر وہ ہزاروں میں خرچ کرے گا. تو ہر بندہ اپنی کیپیسٹی کے مطابق دیکھے. اور خرچ کرنے کے اعتبار سے ایک اور پہلو بھی ہے. ذرا دیکھیں کہ جب دنیا میں ہمارے ایونٹس آ جاتے ہیں تو کتنا خرچ ہوتا ہے. اور اب ایونٹ سے شادی بھی ہے کہ نہیں ہوتے، اب ایونٹ یہ بھی ہوتا ہے کہ جناب وہ اسمارٹ فون کا نیا ورژن آ گیا ہے، گاڑی کا فلاں نیا ماڈل آ گیا ہے، برانڈز میں ایک اور برانڈ کا اضافہ ہو گیا ہے. تو اب یہ بھی ایونٹس ہیں لوگوں کے. بھائی لوگ ٹینشن میں ہوتے ہیں بعض مرتبہ، اگر 1 سال ہو گیا اور اسمارٹ فون کا سیٹ جو ہے وہ چینج نہیں ہوا تو لوگ سمجھتے ہیں ہمارا تو گزارا ہی نہیں ہو رہا. بھائی انا للہ و انا الیہ راجعون. برانڈڈ 2 سوٹ آئے، تیسرا نہیں آ سکا تو پریشان ہو جاتے ہیں لوگ. یہ بھی گرمی کا سیزن آ رہا ہے، وہ لان والوں کا کاروبار شروع ہوتا ہے، تو بعض گھرانوں کی خواتین اتنی اوور سینسٹیو ہے اس معاملے کے اندر. اگر میں آپ کو عرض کروں ذرا کچھ باتیں تو آپ کی ہنسی چھوٹ جائے گی. بڑے بڑے گھرانوں میں، بڑی بڑی پریڈو اور پجیرو کے اندر بڑے بڑے پانی کے ڈرم رکھ کر جن جگہوں پر ان کی اناگریشن ہوتی ہے، ایکسپو وغیرہ سارٹ آف لگتی ہے، ادھر خرید کر اس کو پانی میں ڈالنا، وہ شرنکنگ پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، اور سب سے پہلے میں نے پہنچانا ہے کسی ٹیلر کے ہاں، اور سب سے پہلے میں نے پہن کر دکھانا ہے. یہ نہ ہو سکے تو لوگوں نے عورتوں نے رونا شروع کر دیا. یہ بڑے گھرانوں کے بڑے مسائل ہیں بھائی.
اور یہ فرسٹ ہینڈ نالج ہے، جن گھرانوں میں ہوا انہی گھرانوں کے لوگوں نے بتائی یہ بات. یہ کریز ہے آج ہمارا، یہ لچھن ہے آج ہمارے. تو ہماری تو ایونٹ تو ہر دوسرا دن ایونٹ ہے ہمارا بھائی، ہر تیسرا دن ایونٹ بنا ہوا ہے، ہر ویک اینڈ ہمارا ایونٹ بنا ہوا ہے، کہاں کہاں نہیں لگتا. لیکن جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بات آتی ہے، بھائی پیٹرول بڑا مہنگا ہو گیا، اور ہو گیا ہے نو ڈاؤٹ، بات کر رہی ہے میں نے اس پر آپ کے سامنے. اس وقت پیٹرول بھی یاد آتا ہے، اس وقت بجلی کا مہنگا ہونا بھی یاد آتا ہے، اس وقت انفلیشن بھی یاد آتا ہے. کب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے ٹائم پر. شادی بیاہ کے ٹائم پہ یاد نہیں آتا، یہ ویکلی ایونٹس کے اوپر یاد نہیں آتا، وہ کوئی مسئلہ نہیں، ہو جائے گا جی. اللہ ہمارے حال پر رحم فرما دے. جنت چاہیے نا بھائی، تو ادھر اللہ کی طرف ذرا رخ زیادہ کرنا پڑے گا. اللہ کے دین کے لیے بھی خرچ کرنا ہے، اللہ کی مخلوق پر بھی خرچ کرنا ہے انشاءاللہ. فرمایا کہ الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو خرچ کرتے ہیں خوشی میں بھی اور تکلیف میں بھی، خوشحالی میں بھی اور تنگ دستی میں بھی. والکاظمین الغیظ، اور وہ غصے کو پی جاتے ہیں. اس میں بہت تفصیل ہے، غصے کو پی جاتے ہیں. یہ ایمان والوں کی صفت بیان ہو رہی ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام کی بھی کیفیات ہمارے سامنے رہے. ذاتی معاملات میں رسول اللہ کو غصہ نہیں آتا تھا، آپ معاف فرماتے تھے. انتقام ذاتی معاملات میں رسول اللہ نے کبھی بھی نہیں لیا. اور آج ہمارے گھر میں مرچ نمک اوپر نیچے ہو جائے تو غصہ آ جاتا ہے، ذرا گلاس کسی سے گر جائے تو ہمارے پتہ نہیں بلڈ پریشر ہائی ہو جاتے ہیں. اتنے چھوٹے چھوٹے مسئلوں پر آج ہمیں غصے آ رہے ہیں. اللہ کے رسول کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ اپنے ذاتی معاملات میں کبھی حضور کو غصہ نہ آتا، کبھی آپ انتقام نہ لیتے. ہاں، اللہ کی حدود میں سے کوئی حد ٹوٹتی تو سب سے زیادہ غصہ اللہ کے رسول کو آتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کا چہرہ سرخ ہو جاتا تھا. لیکن آج یہ غیرت کم ہی دکھائی دیتی ہے. گھروں میں نمازیں ضائع ہوں کوئی تکلیف نہیں ہوتی جی، گھروں میں اسکرین پر کیا چل رہا ہے کوئی پریشانی نہیں ہوتی. گھروں میں ڈریس کوڈ کیا چل رہا ہے، عورتوں کا بھی اور مردوں کا بھی، کوئی پریشانی نہیں، شریعت کے مطابق ہے خلاف. گھر میں حرام تو نہیں آ رہا، کوئی پریشانی نہیں، کوئی فکر نہیں، کوئی چہرے کا رنگ نہیں بگڑتا. لیکن چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر نا، چھوٹے سے بچے نے اسکریچ لگا دیا گاڑی کے اوپر، باپ نے مارا، ہاتھ توڑ دیا، نئی گاڑی تھی، اور بعد میں پتا چلا کہ اس بچے نے اپنی محبت کا اظہار کیا. ریئل لائف واقعہ ہے. اس بچے نے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا، اس نے لکھا تھا اسکریچ کر کے آئی لو یو پاپا، یو براٹ اے ویری گڈ کار فار اس. وہ بعد میں باپ نے جب ہاتھ توڑ دیا اور خود ہی پٹی بنوا کر واپس لایا تو گاڑی کی دوسری سائڈ پہ جب دیکھا تو اسکریچ میں لکھا ہوا کیا تھا، آئی لو یو پاپا. تو اس باپ کو بھی جو وہ ہوش آ گیا کہ یار یہ کیا کیا میں نے اس کے ساتھ. اس سے تو اپنی محبت کا اظہار کیا تھا اپنے تئیں کہ ابا نے لا کے گاڑی کا گفٹ گھر والوں کو دیا، باپ نے جا کے ہاتھ توڑ دیا اس کا. وہی کیا حماقت سے شروع کرتے ہیں، ندامت پر ختم ہوتا ہے. انہی چکروں میں آج لوگوں کے بلڈ پریشر بڑھے ہوئے ہیں، آج برین ہیمریج کے معاملات ہو گئے، ہارٹ کے پرابلم ہو گئے. ان چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں ہم نے اپنے آپ کو اتنا پریشان کر رکھا ہے. اور اللہ کے رسول کا غصہ کب آتا تھا ان کو؟ جب اللہ کا حکم ٹوٹتا تھا. نہ جی، نہ گھروں میں غصہ آ رہا ہے ہمیں اللہ کے حکم کے ٹوٹنے پر، نہ معاشرے میں غصہ آ رہا ہے اللہ کے حکم کے ٹوٹنے پر، نہ اللہ کے دین کے مٹائے جانے اور اس کی مغلوبیت پر کوئی غصہ آ رہا ہے، نہ سود اور اللہ اس کے رسول سے جنگ کی حالت میں ہم جاری ہیں، جنگ جاری رکھے ہوئے، کوئی غصہ نہیں آتا. تو مسئلہ تو ہمارا اپنا ہوا نا. جہاں آنا چاہیے وہاں آ نہیں رہا، اور جہاں نہیں آنا چاہیے وہاں ضرورت سے زیادہ لا کر غصہ اپنے آپ کو پریشان کرتے ہیں. تو عام حالات میں پسندیدہ غصے کو پی جانا. ہاں، جہاں دین کا حکم ٹوٹ رہا ہے، دین دشمنوں کا معاملہ آئے گا تو سینہ تان کر بھی کھڑے ہوں گے، وہاں مطلوب ہے غصے کا اظہار. پھر دیکھیے ہمارا دین بڑا پیارا ہے، وہ دین فطرت ہے نا. تھوڑی دیر پہلے کمپٹیشن پر بات ہوئی تھی، فطری جذبہ ہے، دین نے صحیح رخ پر ڈھالا ہے، چینلائز کر دیا. غصہ آنا فطرت میں ہماری، اور نکلنا نہیں چاہیے غصہ، صحیح جگہ نکلنا چاہیے. صحیح جگہ نکلے گا اپنا بھی فائدہ ہوگا، معاشرے کا بھی فائدہ ہوگا. غلط جگہ نکلے گا اپنا بھی نقصان کریں گے، اپنے گھر کا بھی نقصان کریں گے، معاشرے کا بھی نقصان کریں گے. صحیح رخ پر اس کو ڈھالا ہے ہمارے دین نے. البتہ یہاں پسندیدہ بات کیا آ رہی ہے، والکاظمین الغیظ، اور وہ غصے کو پی جاتے ہیں، والعافین عن الناس، اگلا درجہ سے پی نہیں جاتے، معاف بھی کرتے ہیں. اور یہ والعافین، عفو یہ کیا ہے؟ دل سے معاف کر دینا. یعنی کہ ظاہر میں تو ذرا بڑا مسکراہٹ، چلو ٹھیک ہے، اٹس فائن، نو ایشو ایٹ آل، اندر وہی جذبات پر لیں تو پھر کیا؟ پھر بلڈ پریشر بڑھے گا، پھر ٹینشن بڑھے گی، پھر اپنے لیے پریشانیاں پیدا کریں گے. نہیں، والعافین عن الناس، دل سے معاف کر دینا. اور دل سے معاف کرنے کا ایک بڑا خوبصورت نسخہ لیکن ہے مشکل. جس کے بارے میں کوئی مسئلہ ہوگا اس کے لیے دعا کرنا شروع کر دیں تنہائی میں.
بھائی مشکل کام ہے، اس لیے کہ آج لوگوں کے پاس اپنے لیے دعا کرنے کا ٹائم نہیں، اپنے لیے ٹائم نہیں، اور جب میں کسی دوسرے کے لیے تنہائی میں دعا کروں گا انشاءاللہ دل صاف ہو جائے گا اس کے بارے میں انشاءاللہ تعالی۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یہ جنت سستی نہیں ہے بھائی اللہ کی، آگے سنیے، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ احسان کی روش اختیار کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ نے اسلوب بدل دیا، ذکر آئے کہ وہ خرچ کرتے ہیں، ذکر آئے کہ غصے کو پی جاتے ہیں، ذکر آئے کہ وہ معاف کر دیتے ہیں، اللہ نے اب اسلوب بدل دیا، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ احسان کی روش اختیار کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی ایک ہے صرف معاف کر دینا، دل صاف کر دینا، ایک ہے اس سے آگے بڑھ کر اس کے ساتھ بھلا سلوک کرنا، یہ اور مشکل بات ہے۔ وہ جو قرآن داعیان دین کو رہنمائی دیتا ہے نا، سورہ حامیم السجدہ میں جو ہمارے منتخب نصاب کے دروس میں بھی شامل ہے، وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، بدی اور بھلائی برابر نہیں، ادفع باللتی ہی احسن، برائی کا جواب تم بھلائی سے دو، فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، پھر تمہارے اور جس کے درمیان دشمنی ہوگی وہ تمہارا گہرا دوست بن جائے گا، گرم جوش دوست بن جائے گا۔ کب؟ جب بدی کے مقابلے میں تم جواب بھلائی سے دو گے۔ آسان بات ہے؟ مشکل بات ہے، اور جنت بہرحال مشقتوں سے اور مشکلات سے گھیری گئی ہے۔ دیکھیں غور کیجئے، اللہ نے اسلوب بدل دیا، واللہ یحب المحسنین، یہ اعلیٰ ترین درجہ اللہ اس کی پسندیدگی کا اظہار فرما رہا ہے۔ اللہ احسان کی روش اختیار کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ احسان وہ بھی ہے کہ بھلا سلوک کرنا، بھلا معاملہ کرنا، پھر احسان وہ اپنی جگہ پر، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اللہ کی بندگی ایسے کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، ورنہ یہ تو یقین رکھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ وہ احسان جو حدیث مبارک میں رسول اللہ علیہ السلام نے اس کی وضاحت فرمائی، جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے، حدیث جبریل جو معروف ہے، وہ اپنی جگہ احسان کی پوری تعریف بھی ذہن میں رہے، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ احسان کی روش اختیار کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشۃ، بلکہ اس کے ذیل میں ایک بڑا قیمتی واقعہ بھی ہے، مفتی شفیع صاحب نے بھی نقل کی اور دیگر مفسرین نے بھی، ایک سے زائد واقعات ہیں۔ ایک معروف واقعہ جو نقل ہوا وہ سیدنا حسین کے صاحبزادے جناب علی کا، وہ علی بن حسین رضی اللہ عنہ، وہ بتایا جاتا ہے کہ کوئی خادمہ تھی اور وضو کا پانی پیش کر رہی تھی، اس سے وہ برتن ذرا ہاتھ جھٹک گیا، یا کہیے کہ وہ برتن گر گیا تو پانی ان کے کپڑوں پر آ گیا۔ اب ظاہری بات ہے بٹ نیچرل غصہ تو آنا ہے، تو چہرے پہ کچھ آنے لگا، تو اس خادمہ نے پڑھا والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جاتے ہیں۔ اس زمانے کی خادماؤں کو یا کنیزوں کو بھی قرآن آتا تھا، ہم اپنا جائزہ لے لیں، اور فائدہ بھی ہوتا تھا۔ اس سے پڑھا والکاظمین الغیظ، تو چہرے کے اثرات چلے گئے۔ اس سے کہا والعافین عن الناس، وہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ کہا اچھا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ اس سے کہا نہیں، واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ کہا جا میں نے تجھے معاف کر دیا، میں نے تجھے آزاد کر دیا، بلکہ پی گئے غصے کو، معاف کر دیا خطا کو، اور احسان کیا کیا، جا میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ ایک سے زائد واقعات مفسرین نقل کیے ہیں۔ یہ اس زمانے کی کنیزوں کو بھی قرآن آتا تھا۔ آج ہم اپنا جائزہ لیں، ہمیں کتنا قرآن آتا ہے، اور ہم اپنے معاملات میں قرآن کتنا کوٹ کرتے ہیں۔ ہمارے گھریلو معاملات ہوں، دوستوں کے ہوں، رشتہ داروں کے ہوں، کاروبار کے ہوں، دیگر ہوں، ہمارے معاملات میں قرآن کتنا کوٹ ہوتا ہے، ہم چیک کر لیں۔ اور جب یہ قرآن کوٹ ہوگا تو اللہ کا کلام کوٹ ہو رہا ہے نا، پھر اللہ کی بات بھی آئے گی، اللہ کا خوف بھی دل میں ہوگا، اللہ کی محبت بھی دل میں ہوگی، قرآن کا نور بھی تو ہوگا، اس سے کس قدر ہمارا پوری دنیا کا فائدہ ہوگا، یہ غور طلب بات ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس یہ اسی پہ اکتفا کر لیتے ہیں، آئندہ پھر انشاءاللہ اس کا مزید حصہ آپ کے سامنے رکھیں گے، جہاں ذکر یہ ہے کہ اگر خطا کر بیٹھتے ہیں تو اس پہ اڑے نہیں رہتے، اللہ کے سامنے جھک جاتے ہیں، اللہ سے استغفار کرتے ہیں، اور اللہ کے سوا کون ہے جو گناہوں کو بخشنے والا ہو۔ رمضان میں بھی اللہ معاف فرمانے والا ہے، رمضان کے بعد بھی اللہ معاف فرمانے والا ہے، اور فرد کی سطح پر، انفرادی سطح پر، جب تک کہ موت کا غرغرہ نہ آ جائے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ تو ایمان والے گناہ کرتے نہیں ہیں، ہو جاتا ہے ان سے، ہاں ہو جاتا ہے، تو ہو جاتا ہے تو اڑے نہیں رہتے گناہ پر، اللہ کی طرف پلٹ آتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کر لیتے ہیں، اللہ کے سامنے جھک جاتے ہیں،
اللہ سے مانگنے والے ہو جاتے ہیں، چاہے اپنے ساتھ زیادتی کر بیٹھیں یا دوسروں کے ساتھ زیادتی کر بیٹھیں، حقوق العباد میں کوتاہی کر بیٹھیں یا حقوق اللہ میں کوتاہی کر بیٹھیں، اللہ کے حضور جھک جاتے ہیں۔ ہاں، یہ توبہ اور استغفار کا پہلو انفرادی سطح کا بھی اور اجتماعی سطح کا بھی۔ آج جو ہم پر مصائب ہیں وہ ہمارے اجتماعی گناہوں کی وجہ سے ہے۔ یہاں قرآن کہتا ہے اللہ کے سوا کون ہے جو گناہوں کو بخش دینے والا ہو، اور ایمان والوں کی شان کیا ہے، وہ اپنے کیے پر اڑے نہیں رہتے جبکہ وہ جان لیتے۔ کیا جان لیتے؟ غلطی کر بیٹھے فوراً پلٹ آتے، اڑتے نہیں ہیں۔ آدم علیہ السلام اور ابلیس کے واقعے میں کیا ذکر آتا ہے؟ آدم علیہ السلام جھک گئے تھے اور شیطان اڑ گیا تھا۔ کامیابی کس کو ملی؟ آدم علیہ السلام جھک گئے، اللہ نے کلمات بھی سکھا دیے، ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ نے معافی کا اعلان بھی فرما دیا، وہ راندہ درگاہ کر دیا گیا، اللہ کی رحمت سے دور کر دیا گیا۔ تو ایمان والے اڑتے نہیں ہیں، کر بیٹھتے ہیں یا ہو جاتا ہے گناہ، اللہ کی طرف رجوع کر لیتے، سچی توبہ کرتے، ان کے لیے پھر اللہ کی مغفرت اور اللہ کی طرف سے جنت کے وعدے۔ اللہ انہی اہل جنت میں مجھے اور آپ کو، ہم سب کو شامل فرمائے۔ باقی بھائی اللہ تعالیٰ آسانی کا معاملہ فرمائے، حالات مشکل سے مشکل تر ہو رہے ہیں، اور بہت سے پہلو ہمارے اپنے کیے دھرے جو ہمارے سامنے آتے ہیں، تفصیل کا اس وقت موقع نہیں ہے۔ عربوں کو پریشانی کہ ایران نے حملہ ان پر کیا، تو ظاہری بات ہے اپنا کیا دھرا ہمارے سامنے کے اڈے ہم نے بنا کر دیے، یا اپنی جگہ ہم نے جو ہے وہ امریکہ کو دیں، اور اپنی بادشاہتوں کو بچانے کے لیے ہم نے امریکہ کو خوش آمدید کہا، تو آج اس کا نتیجہ ان کے سامنے بھی ہے، سیدھی سی بات۔ اور ہمارے لیے بھی خطرات بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ اپنی جگہ ایک موضوع ہے، اس پر ہم نے کلام کیا۔ سر دست یہ ہے کہ اس وقت حکومت نے جو پیٹرول کی قیمت بڑھائی ہے، یہ پیٹرول بم اور اچھا خاصا بڑا بم چلایا گیا ہے۔ حالانکہ قرب و جوار کے ممالک میں بعض علاقوں میں جیسے کہ سری لنکا میں، بنگلہ دیش میں یہ کیا گیا کہ عوام کو ریلیف دیا گیا ہے، اور بتایا گیا کہ وہاں پر حکمران جو سرکاری ملازمین ہیں یا ممبران پارلیمنٹ ہیں، ان کے پرکس اور بینیفٹس میں کمی کر کے عوام کو ریلیف دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ اور ہمارے اتنی لمبی جمپ لگا کے کم و بیش کو 200 روپے کے قریب، اگر پچھلی جو 2 انکریز ہوئی ہیں جنگ کی حالات کے بعد، کم و بیش 200 روپے کے قریب کا معاملہ انکریز کا بڑھ گیا۔ ایگزیکٹ فگر آپ سب کے پاس، ہم کے پاس ہے 55 اور پھر 143 یا 147 کا جو بھی اضافہ ہوا ہے جی، 250۔ ہاں، جس کو زیادہ فیل ہوگا وہ اور زیادہ بتائے گا بھائی، سیدھی سی بات ہے۔ اور اسے پیٹرول تو نہیں ہے نا، اس کے اثرات کہاں تک جانے ہیں۔ اور یہ بات ہم نے مہینوں نہیں برسوں سے یہاں پر عرض کی ہے، اور میں صرف آج کیمرے کے سامنے میں کہتا ہوں، آج بڑے پاکستان سے محبت کرنے والے ہمارے بڑے بڑے حضرات اور بڑے لوگ ہیں۔ میں نے 2-4 ہائی اپس کے سامنے بھی یہ کہا، میں نے کہا میں پھر جمعے میں کہوں گا، آج کوئی ہمارا جنرل، کرنل، میجر، آج کوئی ہمارا جج، آج کوئی ہمارا بیوروکریسی کا بڑا آفیسر کھڑے ہو کر یہ کہے کہ جناب میں 20 لاکھ دے رہا ہوں، 15 لاکھ تنخواہ میں لے رہا ہوں، میرے پاس نوکر بھی ہے، میرے پاس اتنا لیٹر پیٹرول بھی ملتا ہے، یہ بھی ملتا ہے، وہ بھی ملتا ہے، لیکن یہ قوم بہت مقروض ہو چکی ہے، یہ قوم بڑی کرائسس میں آ چکی ہے۔ آج کی خبر کے مطابق اس وقت ایک پیدا ہونے والا بچہ اس ملک میں وہ 3.25 لاکھ روپے کا مقروض پیدا ہوگا، 3.25 لاکھ روپے کا۔ تو میں نے بارہا کہا ہے، ان ہمارے بڑے حضرات میں سے کوئی کھڑا ہو کر اگر یہ کہے، اوروں کو بھی ترغیب ہوگی کہ جناب میں 15 لاکھ تنخواہ لیتا ہوں، میں 5 لاکھ چھوڑ رہا ہوں، میں 2000 لیٹر لیتا ہوں، میں 500 لیٹر چھوڑ رہا ہوں، میں پھر آج مسجد میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں میں ان کا ماتھا چوموں گا کیمرے کے سامنے۔ یعنی ان پر کوئی اثر نہیں آئے گا، یہ ہماری ایلیٹ، یہ ہماری اشرافیہ، ان پر کوئی اثر نہیں آئے گا۔ ہم بہرحال کچھ نہ کچھ ہائی اپس کے دفاتر میں اور مقامات پر ہم آفیسز میں گئے، جو عیاشیوں کا سامان ہے اور باقی سارا میڈیا پر اویلیبل ہے، کس کو کیا کچھ مل رہا ہے، یہ اللہ تللے چلتے رہیں گے، اور عوامی جانوروں کی طرح ان پر سارا بوجھ ڈالا جائے گا۔ ان حکمرانوں کو سوچنا چاہیے، ان حکمرانوں کو سوچنا چاہیے، او بھائی اشرافیہ سے شروع کرو، یہ اوپر والوں سے شروع کرو۔ دنیا میں دیگر ممالک نے ریلیف دیا ہے، جیسے سری لنکا، بنگلہ دیش کی مثالیں کچھ ہمارے سامنے آئی ہیں۔ یہ ہائی اپس کے کٹس تو لگاؤ، ان کے بینیفٹس کو کم کرو، ان کے پرکس کو کم کرو، ان کی فیسلٹیز کو کم کرو۔ عیاشیوں کے سامان چل رہے، بعض اوقات کتے بھی اے سی کی گاڑی میں گھوم رہے ہوتے ہیں، اور کتوں کے علاج کے لیے جو ہے ایمبولینس تک آ جاتی ہے۔ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں ہمارے ملک کے اندر، عوام ہی رہ گئے پسنے کے لیے۔ اور اس وقت جو عالمی حالات ہے، پاکستان ویسے خطرے کے اندر ہے۔ اگر یہ انتشار ملک کے اندر کھڑا ہو گیا اور عوام کھڑے ہو گئے، کیا نتیجے نکلے گا؟ اندر بھی انتشار اور باہر سے بھی انتشار کا معاملہ۔
تو بہرحال ہم یہ عرض کریں گے کہ ساری دنیا کے لوگوں نے پہلے سے کچھ پلاننگ کی تھی، اور ہمارے اعلانات ہیں جناب ملک میں فیول کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، انرجی کا کوئی ایشو نہیں ہے، ہمارے پاس ریزروز موجود ہیں مئی تک کے. اگر مئی تک کے ریزروز موجود ہیں وہ کس قیمت پر آپ کے پاس ہمارے پاس موجود ہے؟ تو یہ سارا بڑھا کر ریٹ پوری قوم کے اوپر بوجھ ڈالا جا رہا ہے. اور ابھی تازہ ترین اطلاعات یہ ہیں کہ امریکہ نے اجازت دے دی، کوئی بتائے گا 1 آدھ مہینے کے لیے، کہ ایران کی تیل کی ترسیل کی جا سکتی ہے. تو بھارت تو اس سے لے رہا ہے، ہم ایران سے تیل کیوں نہیں لیتے؟ مشہور بات ہے 15 روپے لیٹر میں دینے کو تیار، وہ ہمیں زیادہ کر لے 20 روپے لیٹر دینے کو تیار، اس پہ ساری اور کاسٹ لگا لے 50 روپے لیٹر پڑ جائے گا ہمیں. کیوں نہیں لیتے؟ اس سے کہ امریکہ ناراض ہو جائے گا. یہ ہماری بدبختی کا مسئلہ. یہ جو غلام ابن غلام ہم بنے، اور یہ آج کی بات نہیں ہے. ایران کا پیٹرول، وہ اسمگلنگ وغیرہ جو ہوتی ہے، اور جن لوگوں کے بینیفٹس ہیں وہ اپنی جگہ پر، ان پر بھی بات آنی چاہیے. جنہوں نے اس پوری قوم کو سینکڑوں مرتبہ لوٹا ہے، لوٹ کے پیسہ یہاں سے لے کر گئے ہیں، ان سے پیسہ واپس لینا چاہیے. لیکن نہیں، بس وہ حکومتیں بدلتی رہتی ہیں، کبھی وہ نیب والوں کو متحرک کرتے، کبھی وہ متحرک کرتے، قوم کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو یہ جو حرام خوریاں کر کے لوگوں نے اپنی جائیدادیں بنائی، حرام خوریاں کر کے جنہوں نے اپنی تجوریاں بھری، اس قوم کا پیسہ جن لوگوں نے لوٹا، اور قوم کے ٹیکسز پر یہ بھاری بھاری سیلریز اور پرکس اور بینیفٹس جو ایلیٹ کی کلاس کو ہم دے رہے ہیں، اشرافیہ کو ہم دے رہے ہیں، اور ہائی افس کو ہم دے رہے ہیں، اور بھائی یہاں سے وصولی کر کے عوام کو ریلیف دینے کی کوشش کی جائے. ورنہ ہم کیا چاہتے ہیں؟ اس ملک کے اندر پھر وہ انارکی پیدا ہو کہ اس کے بعد پھر یہاں سے جانا بھی کسی کے لیے مشکل ہو جائے. یہ خود پھر ہمارا کیا دھرا ہوگا. اللہ ہمارے ان بڑوں کو صحیح فیصلوں کی توفیق عطا فرمائے. اور بہرحال اللہ کو جواب دینا ہے. اصل بات یہ ہے اللہ کو جواب دینا ہے. اگر آپ کے پاس یہ اختیارات ہیں، اور یقیناً ہیں، کہ یہ اوپر والوں کے بینیفٹس کو کم کرو بھائی، جس کے نتیجے میں قوم کو ریلیف دیا جا سکتا، اور آپ نہیں دیتے ہو، تو کل اس کا جواب اللہ تعالیٰ کو دینا پڑے گا. اللہ ان کو بھی سمجھ عطا فرمائے، اور ہمیں بھی دین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.